فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی، غور سے سنیے گا، صحرا ڈیزرٹ، صرف ریت کا میدان، کہیں کوئی جھاڑ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں. کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا. صحرا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا. ہر طرف تو سیدھا ہی راستہ دکھتا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوتا. چاروں طرف سے آسمان ملا ہوا دکھتا ہے، جیسے سمندر ہے ویسے صحرا ہے. کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو، ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے، ایک درخت بھی نہیں آتا، ایک عمارت بھی نہیں آتی. صحرا میں راستے بھول جاتے ہیں لوگ. پہلے کے دور میں تو کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھا. تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں. سنیے یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھک کر کے سو گیا اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ساز و سامان تھا، سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا. اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران اور پریشان، اٹھ کر کے تلاشنے لگا. اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے، نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے. شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں. موج سراب جس کو کہتے ہیں نا، موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے، اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے. وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے. صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی، ساز و سامان بھی نہیں، ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات، تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے. اب نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اپنی سواری ملتی ہے. ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے. سخت شدت کی دھوپ، صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ. جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے، کھانا بھی بھرا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی، صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے، کھویا ہوا سامان، اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے، یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، یہ مثال میں نے بتایا، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے، خطاؤں میں ڈوب گیا ہے، کثرت سے گناہ کرتا رہا، پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا، تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے. اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا. میرے عزیزو نا امید نہ ہو، ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے. پتا ہے آپ کو، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے، توفیق دے، مہلت دے. کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بہت لمبا وقت ہے، پتہ تو نہیں ہے
مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا، کب موت آنے والی معلوم نہیں، کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک، یعنی یہ بھی وقت زیادہ ہے، کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا 1 دن بھی بہت ہے، اور موقع دے دے میری امت کو، میری امت کو اور موقع مل جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 1 دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے، یعنی جو ہچکی آتی ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے، اس امت کا خاصہ ہے، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا معاف فرما دے گا۔ عزیزان گرام وقار، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا، جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا، جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذو النورین بنا، اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا۔ اس دربار میں آ جاؤ، کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال، اس میں جتنے ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں، گناہ ہوئے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، ایمان و استقامت والا سال بنا دے۔ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، شاتمان رسول پر تو عذاب علیم نازل فرما۔ اے رب کریم، اے احسن الخالقین، مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔